قرآن کریم میں بیویوں کو کھیتیاں کیوں کہا گیا ہے؟ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، اس پر جتنا غور کیا جائے اتنے ہی مفاہیم سامنے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک آیت کو میاں اور بیوی کے ایک خاص جنسی تعلقات تک ہی محدود کر دیا گیا ہے۔ یہاں اگر سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے تو مفہوم کچھ ایسا ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے بڑے لیول پر کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ پہلے سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ دیکھیں، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ مجھے اس سے اختلاف نہیں کہ اسلام یہاں خانگی الجھنوں کو دور کر رہا ہے، لیکن اگر اس بات پر غور کیا جائے تو کھیتی کی مثال ہی کیوں دی گئی؟ یہاں لفظ کھیتی نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ زیادہ تر علماء کرام کے نزدیک یہاں کھیتی کی مثال اس وجہ سے دی گئی ہے کیونکہ عورت اولاد پیدا کرتی ہے۔ یہ درست بات ہے کہ نسل انسانی کا فروغ یعنی اولاد عورت سے ہے۔ جس طرح بیج ہونے پر کھیتی اناج یا پھل دیتی ہے، ایسے ہی اولاد کا حصول عورت یعنی بیوی سے جڑا ہے۔ اب دوسرا رخ دیکھیں، آپ کسان ہیں، آپ کے پاس زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن آپ اس زمین پر توجہ نہیں دیتے، اس کی بڑھوتری کے لیے پیسے خرچ نہیں کرتے، اسے وقت نہیں دیتے، اس سے محبت نہیں رکھتے، اپنا آرام سکون غارت کر کے اس کی خدمت نہیں کرتے، اسے ہرا بھرا بنانے کے لیے اپنا آرام سکون بھول نہیں جاتے، اس کی طرف آنے والے سور اور جانوروں سے اس کی حفاظت نہیں کرتے، اسے دوسروں کی گزرگاہ بننے سے نہیں بچاتے، اسے اس کے مزاج کے مطابق کم یا زیادہ دھوپ نہیں دیتے، تو کیا ہوگا؟ کھیتی سوکھ جائے گی، اجڑ جائے گی، آپ کو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، پھل اناج نہیں ملے گا، آپ اسے تباہ کر بیٹھیں گے۔ یہاں یہ سب بھی صرف ایک لفظ کھیتی میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی بھی اسی کھیتی کی طرح ہے، آپ کی توجہ چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ ہر بات بھول کر اس کا خیال رکھیں، اس کے نخرے اٹھائیں، اس پر توجہ دیں، اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں، ہر روز اس کے پاس رہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کے محافظ بنیں، اس پر پیسہ خرچ کریں، اس کے تحفظ کے لیے دوسروں کے سامنے کھڑے ہوں، اس کی طرف دیکھنے والے دوسرے سوروں کو مار بھگائیں، اسے خوش دیکھنے کے لیے اس کے آرام و سکون کا خیال رکھیں۔ جب آپ اسے یہ سب مہیا کریں گے تو یقیناً وہ ہری بھری رہے گی اور اس کا لہلہانا آپ کو بھی خوش کر دے گا، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ مرجھا جائے گی اور اسے دیکھ کر آپ کا بھی منہ بن جائے گا۔ یہ فطرت ہے، یہ قدرت کا اصول ہے، یہ قرآن کریم کے ایک لفظ کا مفہوم ہے، یہ اس لفظ میں چھپی ہوئی حقیقت ہے۔ اپنی بیگم کو توجہ دیں، عزت دیں، روزانہ کی بنیاد پر اسے وقت دیں، اس پر خرچ کریں، اس کی ضروریات فوری پوری کریں۔ عورت اتنی ہی توجہ چاہتی ہے جتنا کہ ایک کھیتی آپ کی توجہ چاہتی ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ آپ کو اس آیت کی جہاں بھی تشریح ملے گی یا ذکر ملے گا وہ جنسی ملاپ تک ہی محدود ہوگا، حالانکہ اس آیت کے ایک لفظ کا مفہوم ہی اتنا وسیع ہے کہ مجھ جیسا بندہ بھی دنگ رہ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کریم پر ریسرچ کا وہ کنسپٹ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ قرآن کریم کے مفاہیم پر ہی اگر توجہ دی جاتی تو بہت سی باتیں اس قرآن کریم میں سے ہی نکل آتی، بہت سے نئے جہاں سامنے آ جاتے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہاں فرقہ وارانہ دلائل کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملتا، کوئی علمی کام ہی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔